الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جناب صدر قائد اہل سنت علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم، بزرگان محترم، آج کا یہ پروگرام انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام 7واں پروگرام ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہر سال یہ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے۔ کسی کو خاص علاقے کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب کر کے بھیجا، لیکن وہ مقام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملا جو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ آئے سب کے بعد ہیں، لیکن مرتبہ اور شان اتنی بلند اور بالا ہے کہ پہلے گزرے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ الہ العالمین، یہ بڑی اچھی بات تھی کہ اے کاش کہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا وقت ملتا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کہلاتے، یہ بہت اچھی بات تھی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے جب اپنی کتاب کا مطالعہ کیا اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، الہ العالمین، تو نے جو وعدہ کیا ہے کہ آخر میں ایک رسول بھیجوں گا، یا اللہ میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ تو مجھے اس آخری رسول کا امتی بنا دے۔ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول کیا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو یوں قبول کیا، قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اب بھی وہ زندہ ہیں، قیامت کے نزدیک نازل ہوں گے۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ الہ العالمین، تیرا گھر تو میں بیت اللہ بنا رہا ہوں، مگر اس کو آباد کرنے والا میری اولاد میں سے بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی۔ ایک دعا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، یا اللہ تیری توحید بیان کرنے کے لیے دشمن کے سامنے جب جاتا ہوں زبان میں لکنت ہے، زبان اٹک جاتی ہے، تو میرا بھائی ہارون جو ہے تو نے اس کو فصاحت اور بلاغت دی ہے، تو اس کو میرا ہم نوا بنا دے تاکہ ہم دونوں بھائی مل کر تیری تسبیح بیان کریں گے اور دشمن کے سامنے مقابلہ کریں گے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول کی۔ اور ایک دعا خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور وہ دعا یہ تھی، الہ العالمین، دو عمر ہیں، ایک خطاب کا بیٹا ہے، دوسرا ہشام کا بیٹا ہے،
दोनों में से एक को इस्लाम की राह पर लगा दे, इस्लाम को तरक्की होगी, इस्लाम का बोलबाला होगा। बुजुर्गान मुहतरम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की वो दुआ भी कबूल हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ भी कबूल हुई। लेकिन कबूलियत में फर्क है कि जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगा एक तवील अरसे के बाद दुआ कबूल हुई, जिसको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा सुबह नमाज तहज्जुद में रहमत के हाथ उठे, शाम होने से पहले फारूक आजम रोता हुआ हाजिर हो गया। कहा अल्लाह के रसूल हाजिर हुआ हूं, मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने दोस्तों में शामिल कर लीजिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्के में सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। कहने लगे कि हमने सुना है उमर के अज़ाइम अच्छे नहीं हैं, अगर वो नेक इरादे से आ रहा है तो अरब के मुताबिक हम उसकी मेहमान नवाजी करेंगे, और अगर इससे हट कर आ रहा है तो सबसे पहले नयाम से मेरी तलवार निकलेगी और उमर का गला काट के रख दूंगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान आप तो बड़ी तेजी की बातें कर रहे हैं, मुझे यह यकीन है कि मैंने जो दुआ मांगी है खुदा वो दुआ को जरूर कबूल करेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्का में सैयदना फारूक आजम हाजिर हुए। हुजूर ने पूछा कैसे आना हुआ? फरमाने लगे सौदा लेने के लिए बाजार गए हम, उसी के हाथ बिके जिसके खरीदार गए हम। बुजुर्गान मोहतरम, तारीख जब इस चैप्टर से गुजरती है तो फारूक आजम को सलाम अकीदत पेश करके गुजरती है कि अव्वल मन फतह बाबल काबत उमर व अव्वल मन हाजर आलानियतन उमर व अव्वल मन अस्लम जहरन उमर, कि जिसने सबसे पहले काबे का बंद दरवाजा खुलवाया वो उमर है, जिसने सबसे पहले अलानिया तौर पे हिजरत की वो उमर है, जिसने सबसे पहले कड़क कर इस्लाम को कबूल किया वो खत्ताब का बेटा फारूक आजम है। बुजुर्गान मोहतरम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए सब के बाद हैं, लेकिन मर्तबा और शान इतनी बुलंद और बाला है कि तमाम अंबिया और रसूल से आगे नजर आ रहे हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें चाहिए कि हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मनाने की बजाय हुजूर की सीरत को अपनाएं। रबीउल अव्वल क्या पैगाम लाया है, हमने रबीउल अव्वल के महीने से क्या सबक सीखा, कभी हमने इस तरफ तवज्जो दी है? आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ अहल सुन्नत व जमात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जिस तरीके से मुल्क के चारों सूबों में अहम मकामात पर कॉन्फ्रेंसें होती हैं, पिछला महीना मुहर्रम का गुजरा है, उस मुहर्रम में भी आपके पिशावर शहर में अशरा फारूक हुसैन मनाया गया, पंजाब में सरहद में, इसी तरीके बलोचिस्तान में, सिंध में, चारों सूबों में मरकजी मकामात पर सैयदना फारूक आजम और सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा को खिराज तासीन पेश किया गया। उससे पहले जिलहज का महीना है, जिलहज की 18 तारीख को नबी के दोहरे दामाद जामिउल कुरान सैयदना उस्मान जुन नूरैन की मजलूमाना शहादत है। जमात के ज़ेर एहतमाम चारों सूबों में अशरा उस्मान जुन नूरैन मनाया गया। जुमाद सानी के महीना में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात का दिन है। 22 जुमाद सानी को चारों सूबों में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम से मुअन्नन होने वाली कॉन्फ्रेंसें होती हैं और उसमें शिरकत की जाती है, और अपने सुन्नी मुसलमान दोस्तों को सैयदना फारूक आजम, सैयदना उस्मान जुन नूरैन, अली उल मुर्तजा, तलहा जुबैर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबा किराम, अहले बैत एज़ाम के हवाला से फज़ाइल व मनाक़िब बयान किए जाते हैं। इसी तरीके से ये रबीउल अव्वल का महीना है, इस रबीउल अव्वल में भी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत है, और इसी महीने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का दिन भी रबीउल अव्वल की तारीख में है। बुजुर्गान मोहतरम, तो हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को तो मना लेते हैं, हर आदमी विलादत को मनाता है। पाकिस्तान सरकारी सतह पर 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी होती है, बाजारों में झंडियां लहराई जाती हैं,
چوکوں پر جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جلوس کی شکل میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ میلاد کے عنوان سے جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان ذو النورین نے، علی المرتضیٰ نے، طلحہ و زبیر نے، خالد و معاویہ نے، حضرات حسنین کریمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کیا کوئی جلوس نکالا؟ میرا خیال ہے کوئی جلوس نہیں نکالا، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پیغام، جو حضور کا پیغام تھا، اس کو سنا اور سننے کے بعد عمل کر کے دکھایا۔ انہوں نے حضور کی سیرت کو منایا نہیں، حضور کی سیرت کو اپنا کر کے دکھایا۔ بزرگان محترم، ہمارا بھی یہی پیغام ہے۔ ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں پورے پشاور کے چاروں کونوں میں انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام پروگرام ہوتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کو، شہداء اسلام کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر ربیع الاول کے مہینے میں پشاور کے چاروں صوبوں میں مختلف مقامات پر، مختلف چوکوں میں، مختلف مساجد میں سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور مسلمانان اہل سنت کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو سے اجاگر کیا جاتا ہے۔ بزرگان محترم، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے، آخر میں پھر یہی کہوں گا، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آج کے بعد اس بات کا عہد کریں کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منائیں گے نہیں، سیرت کے جلوس نہیں نکالیں گے، جھنڈیاں نہیں لہرائیں گے، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ بزرگان محترم، عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے مرکزی رہنما علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم تشریف فرما ہے۔ کل انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ بات جلدی شروع ہوگی، وہ حسب پروگرام تشریف لائے ہیں۔ اب انشاءاللہ ان کا پروگرام ہوگا، جلدی بات شروع ہو جائے گی تاکہ بات جو ہے مکمل ہو سکے اور آخر تک تمام دوستوں کے یہ بات جو ہے وہ پہنچ سکے۔ جمعیت العلماء اسلام کی طرف سے کچھ دوستوں نے، یہاں کے دوستوں نے پرچم نبوی ترتیب دیا ہے کپڑے کی شکل میں، تو وہ آپ کو اسٹیج کے بعد مل سکے گا۔ اس کے ساتھ ڈنڈا لگائیے اور پھر ہر گھر پر لہرائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پرچم اور جمعیت علماء اسلام کی نشانی، اور سٹیکر کی شکل میں یہ ہے، یہ کپڑے کی شکل میں ہے اور یہاں سٹیکر کی شکل میں ہے۔ اور اسی طریقے پر علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم کا ایک اہم بیان جو چترال کی پہاڑیوں میں سیدنا فاروق اعظم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے عنوان پر ہوا، وہ بھی دعا کے بعد آپ کو ملے گا، اور توحید اور سیرت پر بھی کچھ اہم بیانات ہیں کیسٹ کی شکل میں، وہ بھی آپ کو مل سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔